الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تبارک وتعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم وعن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والہجرة والجہاد فی سبیل اللہ رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أسرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته من قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم وفقنا أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين يا رب العالمین. جیسے کہ میں نے کل شام یہ عرض کر دیا تھا کہ آج ہماری گفتگو کلیتاً کتاب و سنت کے منصوص معاملات پر مشتمل ہے. نصوص کتاب و سنت. اب تک جو ہم نے وقت لگایا ہے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم گویا کہ آسمان سے زمین کی طرف آتے رہے یا پھر ماضی بعید سے ہوتے ہوتے حال تک پہنچے ہیں. تو یہ گویا کہ 2 ڈائمنشنل سٹڈی تھی. 2 ابعاد ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ اس وقت یہ کرۂ ارضی جس میں ہم بھی ہیں آباد ہیں، پوری نوع انسانی ہے، ہر فرد نوع بشر ہے، اس پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی تھی، اپنے اثر اور نفوذ کے اعتبار سے اب وہ عالمی ہے، گلوبل ہے. اس میں الحاد، لادینیت، یہ اس کے ریشے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. اور جو چمک دمک ہے اس کی، جو مادی علوم کی ترقی ہوئی ہے اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے جن بلندیوں کو چھوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا رعب بے پناہ ہے. اب اگر کسی شخص کی کوئی حقیقی اور واقعی کمٹمنٹ ہے، دلی تعلق اللہ کے دین کے ساتھ، اگر اسے میسر آ گیا ہو، اٹس اے بگ اف، بہت بڑا اگر ہے یہ. اکثر و بیشتر لوگ جو بظاہر دینی کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں ان میں یہ شرط پوری نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ان کی گاڑی ناکنگ کرتی رہتی. وہ ان کی پرسنل کمٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ خارجی سے اسباب ہوتے ہیں، وقتی سے جذباتی معاملات ہوتے ہیں جس کی لپیٹ میں کسی دینی کام میں شریک ہو گئے، کسی شخص کی تحریر سے تقریر سے متاثر ہو گئے، کسی اور جذباتی لمحے میں کوئی چیز ہے جس نے موٹیویٹ کر دیا، قدم آگے بڑھا دیا. لیکن وہ شعوری اور ذہنی اور فکری اور قلبی گہرائی کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ بالکل دوسری شے دیگر ہے. یہ نوعیت کے اعتبار سے مختلف شے. اس کے بارے میں تو وہ بات صحیح ہے جو میں نے نشرت ثانیہ کے آخر میں لکھی ہے کہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے
یہ داعیہ اندر سے جب بیدار ہو جائے تو پھر یہ اپنے راستے تلاش کرتا ہے. ہر رکاوٹ سے نبرداز نہ ہو سکتا یہ داعیہ. بڑی سے بڑی رکاوٹ کو آدمی عبور کرتا ہے، کوئی شے اس کے راستے میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں تک کو جھکایا ہے، اس کے آگے تو اور کون رہ گیا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ کمٹمنٹ ہوتی نہیں، شعوری نہیں ہوتی، جس کو کہ سورہ یوسف میں کہلوایا گیا حضور کی زبان مبارک سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ کوئی ڈوگمیٹک انداز نہیں ہے، اندھا بہرا عقیدہ نہیں ہے، یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات نہیں ہے. یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی. اصل میں یہ ساری ایکسرسائز جو ہم نے کی ہے، میرے 3 دن لگے ہیں شدید مشقت کے اور آپ کے 4 دن. اس کا مقصد یہی ہے. میرا مزاج بالکل برعکس ہے ان لوگوں کے مزاج کے کہ جو لوگوں کو کسی جذبے سے متاثر کر کے بس پھر حرکت میں لے آنا چاہتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اپنے ذہن کو بھی کام میں لائیں. جہاں ذہن کام میں آتا ہے قوا جو ہے ان میں اضمحلال آتا ہے. اس سے تو یہ ہے کہ سوچ بچار نہ ہو، غور فکر نہ ہو، بس موٹیویٹ کر دو اور چلا دو اور دوڑا دو اور کارکن بنا کر رکھ دو بس. یہ طرز جو ہے اس سے گاڑی تیز چلتی ہے، رفتار زیادہ بنتی ہے. لیکن یہ کہ میں اس کے بالکل برعکس یہ چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی اسی کو پسند کرتا ہوں کہ جو بھی کروں علی وجہ البصیرت کروں. دائیں بائیں کا علم بھی ہو. میں نے دایاں راستہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا، بایاں چھوڑا تو کیوں چھوڑا، اس راستے پر چل رہا ہوں تو کیوں چل رہا ہوں، میرے پیچھے کون ہے، اسلاف میں سے کن کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اس راستے کی، مجھے معلوم. پھر یہ کہ میرے فرائض کا وہ کانسیپٹ کیا ہے جس کے تحت کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں کہ کوئی مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہو. کسی نے مجھ پر، اب ایک تو مسمرزم وہ ہوتا ہے جو وہ ایک خاص طریقے پر کسی کو معمول بنا لیتا ہے آدمی، اور پھر آدمی اس کی حکم کے تحت حرکت کرتا ہے. ایک یہ ذہنی فکری مسمرزم ہوتا ہے جس کے تحت کہ کچھ لوگ پوزیس کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور پھر ان سے کام لیتے ہیں، اپنی لیڈری کی گاڑی چلواتے ہیں، اس کے اندر گھوڑوں کی جگہ ان کو جوتتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی کی گاڑی میں گھوڑا بن کر جت گیا ہوں. سوچتے رہنا چاہیے آدمی کو، غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ میرا اپنا راستہ ہے، ھذہ سبیلی، یا یہ کہ کوئی اور مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو میں اپنے لیے بھی اسے پسند کرتا ہوں کہ اسی طرح علی وجہ البصیرت چلوں، جس راستے پر چلوں، اور آپ کے لیے بھی مجھے یہی پسند ہے. اسی وجہ سے اس مرتبہ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ یہاں آپ حیران ہوں گے ان تربیت گاہوں سے کتنی مختلف تربیت گاہ تھی ہماری. یہ اسی لیے اس کا عنوان بدل دیا تھا، اسی لیے میثاق میں اتنا بولڈ شائع کیا اس کو کہ ایک نظریاتی ریفریشر کورس ہے یہ. اس میں ہم نے قیام اللیل کا بندوبست نہیں کیا، اس میں ہم نے درس قرآن کا اہتمام نہیں کیا، اس میں درس حدیث کا اہتمام نہیں کیا. وہ چیزیں ریپیٹ ہو کر وہ گویا کہ ایک طرح سے انسان کے لیے اس کی وہ ایک عادت ثانیہ بن چکی ہے ہمارے ہاں. یہ ضرور اہتمام میں نے کیا، حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ نمازوں میں آپ منتخب نصاب کے وہ جو دروس ہیں ان کو پڑھیں، وہ ذہن میں تازہ ہوتے رہیں. اور یہ گویا کہ ایک طرح سے اس حکم پر عمل بھی ہو گیا کہ جو سورۃ المزمل کے آخر میں آیا ہے کہ یہ رات کے قیام کی بجائے اب یہ ہے جس کا بدل تمہیں دیا جا رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اقامت صلاۃ جو ہے اس کا بدل ہے. تو اقامت صلاۃ جو فرض نمازوں کا نظام ہے اسی میں وہ چیزیں آئیں، دہرائی جائیں. اور جن حضرات نے بھی اس منتخب نصاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کو سنا ہے، اس کو پڑھا ہے، خود بخود وہ چیزیں تازہ ہو جائیں گی. لیکن بہرحال یہ جو بھی ایکسرسائز ہم نے کی ہے یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا افق ذہنی وسیع ہو. اس وقت کی دنیا کے بارے میں بھی ہماری معلومات
اور اس کے اندر جو برسر کار عوامل ہیں ان کے بارے میں ہمارا فہم جو ہے وہ وسیع بھی ہو، گہرا بھی ہو. پھر ماضی کے بارے میں بھی ہمارا ایک خاکہ، ایک تو پوری امت مسلمہ کا، اور نہ صرف اس موجودہ امت مسلمہ کا بلکہ ایک ہلکا سا دھندلا سا خاکہ کم سے کم سابقہ امت مسلمہ کا، وہ بھی شامل رہے. پھر خصوصاً بر عظیم پاک و ہند کا معاملہ کیا رہا ہے، یہاں کون کون سے مذہبی طبقات ہیں، کیا ان کا صغرا کبرا ہے، تاریخ میں ان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، یہاں اسلام جو آیا تھا اس کے انٹیگرل جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں، ان کا اس کل کے اندر کیا مقام ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں کہ جن پر ہم نے گفتگو کی ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ آپ نے سن لیا، میں نے کچھ بیان کر دیا، پڑھ کے سنا دیا، کافی ہو گیا. آئندہ کے لیے اب ان چیزوں کو آپ مستقل اپنی اس تنظیمی جو ایک دعوتی اور توسیعی جو بھی جد و جہد ہے اس کا جزو لا ینفک بنائیں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ تمام نقیب حضرات، امیر لوگ، امراء، وہ سب کے سب شریک ہوں تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر اسے انکارپوریٹ کریں آگے اپنے اس نجاتی نظام کے اندر بھی. ان کے مطالعے کا معاملہ، ان کے اوپر گفتگو، ان کے بارے میں غور و فکر، تاکہ یہ فکر جو ہے یہ پورے طور پر راسخ ہو جائے. اس کے جو مختلف گوشے ہیں وہ تمام واضح رہیں. یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وقتاً فوقتاً آدمی کو تشویش لاحق نہیں ہوتی. اب جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ خالص نصوص کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ اس میں ہماری اپروچ آسمان سے زمین کی نہیں ہے بلکہ زمین سے آسمان کی طرف ہے. یعنی یہ کہ ایک فرد مسلم، ایک مسلمان کے جو اس وقت دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں ان میں سے 99,999 بلکہ اور زیادہ کیجئے، 1,00,000 میں سے شاید ایک کوئی ہو جو نو مسلم ہو، بلکہ 1 کروڑ میں کوئی ایک ملے گا جو نو مسلم ہو، جس نے خود اپنے چوائس سے، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اسلام قبول کیا ہو. باقی تو سب اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. پھر مختلف لوگوں پر مختلف اثرات رہے. کچھ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا، کبھی دین کی کوئی بات کان میں پڑی ہی نہیں. وہ جو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، رہے صاحب کے دفتر میں اور مرے پتہ نہیں کہاں، مرے ہسپتال جا کر. وہ دوسرا شعر ہے لیکن مضمون وہی ہے کہ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، اللہ اکبر کے عالم میں کبھی ان کا گزر ہی نہیں ہوا. لہذا ان کا اسلام جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ مختلف لوگ مختلف اعتبارات سے کچھ دینی تحریکوں کی لپیٹ میں آتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے، مذہبی فرقوں کے. ان میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی، کچھ نہ کچھ حرکت، کچھ بھاگ دوڑ، کچھ کام وہ اپنے اپنے اس فہم اور فکر کے مطابق جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں مرکزی شے یہ ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک فرائض دینی کا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے. ظاہر بات ہے جو تصور ہوگا اسی کے مطابق محنت ہوگی، بلکہ اس سے کمتر ہی رہے گی محنت. تصور تو بلند ہوتا ہے، جس کا تصور محدود ہے وہ محدودیت میں بھی بلند ترین ہوگا نا. وہاں تک آدمی اپنے اس آئیڈیل تک پہنچ نہیں پاتا عام طور پر. آئیڈیل تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے رکھے کہ مسلسل اس کی طرف پیش قدمی کرتا رہے. تو جو بھی تصور کی حد ہے عمل اس سے کچھ کمتر ہی رہے گا. تو اصل شے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے یہ بات انشراح صدر کے ساتھ علی وجہ البصیرت واضح ہو جائے کہ دینی فرائض کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے. اصل میں یہی وہ تصور ہے کہ جو خاص طور پر اس دور میں جو احیائی تحریکیں ہیں صرف ان کے سامنے واضح ہوا ہے. ظاہر بات ہے قومی تحریکوں کے سامنے تو یہ سوچ ہی بنیادی نہیں ہے. دینی اور مذہبی معاملہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ تو قوم کے لیے مسلمانوں کی بھلائی، بہبود، قوم کے حقوق، وطن کی عزت، وطن کی سربلندی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں. وہ ان کی تو ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جد و جہد بھی ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ ضرور بن گئی ہے احیاء اسلام کے جذبے کے ابھرنے کا.
کہ جب مسلمان ملک آزاد ہوئے تو خود بخود ایک خیال پیدا ہوا، تقویت حاصل ہوئی کہ جب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اپنا دین، اپنی روایات، اپنی شریعت، اپنا قانون، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو انڈائریکٹلی وہ بھی، اسے بھی ہم نے اس احیائی پروسیس میں شامل کیا، ورنہ دین ان کا موضوع ہے ہی نہیں، مذہب ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو پورا پروسیس اب بھی جو قومی آزادی کی تحریکیں تھیں، قومی تحریکیں کہ جو پہلے آزادی کی تحریکیں تھیں، اب وہ جمہوریت اور سوشلزم کی تحریکیں، حقوق کی بازیافت۔ پہلے غیر ملکی حکمرانوں سے حقوق لینے تھے، اب اپنی قوم کے اندر جو لوگ ہیں جو غاصب بن کر بیٹھے ہوئے حقوق کے، عوام کے حقوق، اور جو وسائل و ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے اوپر ان کا غیر منصفانہ تسلط اور قبضہ ہے، تو اس سے ان کو بے دخل کر کے، تو یہ ایک ہی اصل میں لائن ہے، ایک ہی پروسیس ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ غیر ملکی غیر قومی حکمران تھے، ان سے نجات حاصل کی گئی۔ اب اپنے ملک کے اندر کے وہ طبقات کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، اب ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس میں دین و مذہب کو کوئی ابھی اس کے فریم آف ریفرنس میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ باقی رہ گئیں دوسری تحریکیں، علماء کی اور مذہبی جماعتیں، ان کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں۔ وہ تو ایک محدود سے تصور کے تحت ان کے نزدیک اسلام کی حیثیت گویا کہ بنیادی طور پر ایک مذہب کی ہو چکی ہے، جس کا تعلق ہے عقائد سے، عبادات سے اور چند نجی زندگی کے معاملات سے۔ لہذا ان کی رسائی وہاں کہاں ہو جائے گی؟ وہ تو بہت ہی، ان کا را بلندست آشیانہ، وہ تو بہت اونچا آشیانہ ہے، بہت بلند ہے۔ لہذا صرف یہ تحریکیں تھی کہ جنہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے، اور جو لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ اب حادثہ یہ ہوا کہ اس کے لیے اس میں ثبات، استقلال، اس میں مسلسل محنت اور جد و جہد، اس میں جو دنیا کی قربانی، کیریئرز کی قربانی، مستقبل جو دنیا کا مستقبل ہے اس کو برباد کروانے کے لیے آمادہ ہونا، یہاں تک کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر وقت تیار رہنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ایمان کی بڑی گہرائی چاہیے، ایمان کی بڑی پختگی چاہیے، گہرائی اور گہرائی چاہیے، ایمان کا حال بن جانے کا درجہ چاہیے، وہ کنوکشن چاہیے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ چونکہ وہ بات تھی نہیں، لہذا یہ ادھر یا ادھر مڑ گئے، کہیں داخلی داعیات کے تحت، کہیں خارجی دباؤ کے تحت وہ پگڈنڈیاں موڑ گئے۔ پھر یہ کہ افراد بھی، ہوتا ہے ایک جوانی کا دور، اس میں کچھ امنگ، کچھ عزم، کچھ قربانی کا جذبہ۔ ایک خاص دور میں تو لوگوں نے بڑی ترک تازیاں دکھائیں اور بڑی ہمتیں دکھائیں، لیکن اس میں دوام و استقلال کے لیے پھر ضروری تھا کہ وہ یقین، ایک لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ ہو۔ تو انفرادی سطح پر بھی پھر ارتداد ہوتا ہے، ارتداد کے معنی پیچھے لوٹنا، پسپائی۔ وہ خارجی ارتداد نہیں جہاں پہ کہ ایک انسان علی الاعلان اسلام کو اور دین کو چھوڑ دیتا ہے اعلان کے ساتھ، ایک یہ باطنی اور معنوی ارتداد ہے کہ آدمی آخر کب تک سسٹین کرے اپنے آپ کو۔ اگر وہ جذبہ جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے تو زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا۔ ادھر کا لالچ، ادھر کی کشش، وہ چیزیں کھینچتی ہیں اپنی طرف، تو ارتداد معنوی، ارتداد باطنی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پر ایک تو یہ کہ جو میرے تجزیے میں جماعت اسلامی کے ساتھ تو یہ ہوا کہ وہ کچھ خارجی داخلی اثرات کے تحت، دونوں طرح کے اثرات، وہ تو رخ ہی بدل گئی، وہ انقلابی کے بجائے اس نے اپنا سیاسی رول اختیار کر لیا۔ افراد کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو اس سے علیحدہ بھی ہوئے تھے تو یہ کہہ کر ہوئے تھے کہ اس نے اپنا انقلابی رول چھوڑ دیا، لیکن ان میں سے اکثریت نے ذہنی ارتداد کی روش اختیار کی ہے۔ اور وہ جو پرانی ایک کہانی ہے، بچپن میں جو کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے مورل لیسنز ہوتے ہیں کہ وہ انگور کی ایک بیل کے اوپر
وہ لومڑی جو ہے یا گیدڑ بہت دیر تک تو اچھل کود کرتا رہا، وہ انگوروں تک پہنچ نہیں پایا، تو اس نے کہا انگور کھٹے ہیں اور چل دیا۔ تو یہی ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ کہ جب وہ اس کام کی ہمت انہوں نے اپنے اندر نہیں پائی یا بار بار کی محنتوں اور کوششوں کے بعد یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، تو کہا کہ یہ کوئی ایسی ضروری شے ہی نہیں ہے۔ یہ حادثے جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں اس حادثے کا شکار ہوئی، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ پھر آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے فلسفے تراشتا ہے نئے نئے، ریشنلائزیشن، یہ تو انسان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا۔ انسان کا نفس اس کے ہاتھ میں دلیلیں دیتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، تھپکیاں دے کر سلاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اپنے اس تصور فرائض دینی کو پھر تازہ کر لیجیے۔ اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے جو میں تقریباً، میرا یہ خیال ہے کہ 10 سال نہیں تو 7-8 سال تو یقیناً ہو گئے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ کراچی کی ایک تقریر میں میں نے اس کا تصور پیش کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ کہ نہ صرف یہ کہ میرا انشراح ہوتا چلا گیا کہ یہ واقعتاً بڑی مکمل اور کامل اور ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ریپرزنٹیشن ہے فرائض دینی کے کانسیپٹ کی۔ بہت سے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا، اس لیے کہ اصل میں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک نسخے کے ایک تو اجزاء ہوتے ہیں، فلاں 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 دوائیاں، ایک اس کا نسبت و تناسب ہوتا ہے، وہ اجزاء سے کم اہم نہیں ہوتا۔ اگر وہ ریشو پروپورشن غلط ہو جائے یا اجزاء میں سے کسی ایک کو یا دو کو آپ ساقط کر دیں تو یہ دونوں کے نتائج ایک جیسے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت ہو جائے۔ تو اجزاء کا مکمل ہونا، پھر ان میں ریشو پروپورشن کا صحیح نسبت تناسب، وہ کوانٹیٹیٹیو بھی ہوگا کہ کیا کتنا ہے، اور وہ اس اعتبار سے بھی کہ کیا مقدم ہے کیا مؤخر ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت شاخ کی ہے۔ اور وہ بڑی پیاری حدیث جس کا میں نے کئی مرتبہ درس دیا ہے، حکمت دین کا ایک بہت بڑا خزانہ، بڑی طویل حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سفر تبوک میں پیش آیا، اس میں حضور نے یہی تمثیل بیان کی۔ اس دین کی ایک جڑ ہے، ایک تنا ہے، اور ایک اس کی چوٹی ہے۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے ریشو پروپورشن کا معاملہ، باہمی چیزوں کی نسبت کا معاملہ۔ اس پر اور جن حضرات نے بات کہی وہ تو کہی، آپ کو علم میں ہوگا کہ حال ہی میں جو ایک رابطہ قائم ہوا، پہلے تو ایک غائبانہ رابطہ تھا کہ ان سے ذکر کیا، وہ سید عبدالرؤف شاہ صاحب جو ایک سلسلہ طریقت کے ایک بزرگ ہیں، اگی میں رہتے ہیں، تو ان کے سامنے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کتابوں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، عادت نہیں ہے ان کی، ویسے فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں۔ انہوں نے یہ کہا وہ جو کتاب ایک ہماری چھپی ہوئی ہے اس میں کہیں وہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ فرائض دینی کے تصور کی، تو ایک دم بجلی سی کون گئی کہ یہ ہے شے جس کی میں تلاش میں تھا، میرے ذہن میں یہی کچھ تھا، لیکن یہ کہ میں بیان نہیں کر پایا کبھی اس کو۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اس کے حوالے سے ایک ایک چیز کو تفصیل میں آپ سمجھ لیں۔ اس میں آج میں تھوڑا سا ایک فرق کر رہا ہوں اس کے بیان میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پچھلے 4 دن کے مطالعے کے حوالے سے آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں بھی وہ بات آئی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ فرائض دینی کے 3 لیول ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں کہ 4 لیول ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا فرض جو ہے، میں نے جو آج آیات تلاوت کی ہیں وہ اسی ترتیب سے، سب سے پہلا فرض اس شخص کا کہ جو اس نسلی اسلام یا قانونی اسلام یا متوارث اسلام جو بھی ہمیں مل گیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اس لیول پر کھڑا ہے، اب اس کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سب سے پہلا لیول ہمارے فرض کا یہ ہے، اور فرضیت کے لیے لزوم کے لیے فعل امر ہے، الامر للوجوب، یہاں فعل امر ہی تو آ رہا ہے۔ اس ایمان کی ریئلائزیشن جس کو میں نے کل بیان کیا ہے کہ وہ ایمان اصل میں معاملہ ہے روح کا۔ انٹلیکچوئلز مجبور ہیں اپنی ساخت کی وجہ سے کہ وہ دماغ کے راستے سے پہنچیں گے روح تک اور دل تک۔ کچھ لوگ ہیں ان کی یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ان کے براہ راست دل تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ ایمان کا جو ہے وہ اس عقل حیوانی یعنی دماغ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان کا اصل مسئلہ اس عقل روحانی یعنی قلب سے متعلق ہے۔ اسی لیے یہاں تصدیق بالقلب موٹا موٹا لکھا ہے، اور میں نے ہدایت کر دی تھی کہ جہاں سے بھی، ویسے تو یہ بورڈ ہٹا لینا چاہیے تھا، بہرحال اب جیسا بھی ہے، کہ نیچے تک یہ چلی جائے لائن، اس لیے کہ اس کی ڈیپتھس جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ 8 فٹ کی بنیاد کھودنی ہے یا 20 فٹ کی کھودنی ہے، یہ تو لامتناہی ہے۔ اور مانو اور مانو اور مانو اور مانو، یہ ایمان یہ یقین اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے۔ اور وہ تو سیدھی سی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ اگر ایک ہی منزل تعمیر کرنی ہو تو چھوٹی فاؤنڈیشن بھی کام دے جائے گی، دوسری منزل بھی تعمیر کرنے کا خیال ہے تو فاؤنڈیشن اور گہری کرنی پڑتی ہے، 3 منزلہ بنانی ہو تو اور گہری کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ یہ دونوں طرف کام چلے گا، اوپر سے نیچے۔ یہ جو پلنتھ لیول کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے اقرار باللسان، یہ چیزیں آپ حضرات کے علم میں ہیں، اصل میں یہ ہے پلنتھ لیول نہیں، یہ ہے گراؤنڈ لیول۔ اس گراؤنڈ لیول کے نیچے ہے فاؤنڈیشن، اصل فاؤنڈیشن، اور یہ بھی در حقیقت اسی کا حصہ ہے اوپر، جس کو آپ پلنتھ کہتے ہیں یا کرسی کہتے ہیں۔ یہ ہے اقرار باللسان، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب اس سے 2 طرف چلے گا معاملہ، بڑھتے جائیے اوپر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا فرض جو ہے یا ہمارے فرائض کا پہلا لیول جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ جو حضور پر نازل فرمائی اس کے لیے نزلہ، اور جو پہلے نازل فرمائی تھی وہ انزلہ، اس لیے کہ حضور پر تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل ہوا قرآن، اور حضرت موسیٰ کو وہ یکدم الواح کی شکل میں عطا کر دیا گیا۔ تو وہ ہے انزل ینزل انزالا، اور یہ ہے نزل ینزل تنزیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب اسی کے لیے جو اور شواہد بار بار پیش ہوتے رہے ہیں دروس میں، ان کو تازہ کر لیں۔ اگر جہنم سے نجات چاہیے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یہ ڈائریکشن نیچے ہو گئی۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، یہ اوپر کی جد و جہد ہے، اس کا جہاد ہے۔ اس جہاد کے یہ 3 مراحل ہیں جو اوپر آئیں گے۔ اوپر چڑھنا ہے، چڑھائی کرنی ہے، یہی جہاد ہے۔ اسی کے لیے جو سب سے اہم ہے لیکن وہ ذرا خفی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے ذرا، جب تک نظم قرآن اور سورت کے مزاج کو بحیثیت مجموعی نہ سمجھ لیا جائے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
یہ جو سورہ حدید میں آئی ہے آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں چونکہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے یہ گمان ہو جاتا ہے شاید یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے۔ اسی وجہ سے میں پوری تفصیل کے ساتھ تمہید میں بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ پورا سلسلہ جو 10 سورتوں کا ہے، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، اس میں خطاب کفار سے ہے ہی نہیں، نہ مشرکین سے نہ اہل کتاب سے۔ ایک ہے ایکسیپشن صرف سورہ جمعہ کے اندر، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ باقی اس پوری 2 سورتوں پر مشتمل تقریباً سوا پارہ ہے، اس میں خطاب کفار سے کہیں ہے ہی نہیں، اور اہل کتاب کا ذکر بھی ہے تو بطور نشان عبرت ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ سارا معاملہ۔ پھر سورہ صف میں اہل کتاب کی مثال، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا بنی اسرائیل نے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا، اسی حوالے سے ہے سورہ جمعہ میں کہ وہ جو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تورات کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، کہیں وہ تم نہ کرنا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ خطاب اس سب میں جو ہے مسلمانوں سے ہے، تو وہاں بھی جو کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ، تو در حقیقت مخاطب مسلمان ہی ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمانوں، ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس کے رسول پر۔ تو پہلا لیول جو ہے ہمارے فرائض دینی کا، ان میں آج جو میں نے ایک نئی تعبیر اختیار کی ہے، ڈائیگرام وہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ 3 لیولز ہیں فرائض کے، سب سے پہلا لیول جو ہے اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک دینی فرض ہے کہ وہ ایمان حقیقی اور وہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ از خود نہیں ہو جائے گا یہ۔ اب اس میں وہ چیزیں ذہن میں لے آئیے جو ہم پہلے بحث کر چکے ہیں نشأت ثانیہ کے ضمن میں، کہ ایمان کی ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور کوئی شعور وغیرہ کی بات نہیں، نہ وہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے نہ غور کرتا ہے، اس سے بھی ایک نوعیت کا ایمان پیدا ہوتا ہے، ماننا چاہیے، اس کا انکار نہ کیجیے۔ بلکہ جن حضرات کی نگاہ ہے اور جو ہمارے ساتھی اب درس قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت بخش دی ہے، وہ نوٹ کریں کہ سورہ حجرات کی آخری آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں جہاں آیا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اب یہاں تو ڈویژن کر دی، ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان۔ اگلی آیت میں ایمان کی ڈیفینیشن کر دی جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جامع و معنی تعریف یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب جو بقیہ آیتیں ہیں، 3 ہیں غالباً، اور اس میں یہی مضمون ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے اس بات کا کہ یہ اسلام لے آئے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر احسان مت دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے ایمان کی طرف اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس اسلام لانے میں بھی اگر تو دھوکہ دے رہے ہو تب تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن اس اسلام میں بھی اگر مخلص ہو، دھوکہ نہیں ہے، تو اس اسلام پر اب عمل کرتے رہو گے، احکام کی پابندی کرتے رہو گے تو ایمان تک بھی رسائی ہو جائے گی۔ یہ وہ ایمان ہے، ان ہداکم للایمان۔ نماز، روزہ، ذکر، ان چیزوں کی ایک اثر ہے، اور وہ انسان کے اوپر مترتب ہوتا ہے اور ایمان اس سے پیدا ہوتا ہے، یا جتنا ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔
لیکن یہ اس سے اوپر کے ایمان ہے. اصل میں وہ شعوری ایمان، وہ اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے. بلکہ میں ایک بات اس وقت عرض کر ہی دوں، اس لیے کہ میں اپنے اب یہ جو مسلسل درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے میں کچھ کہتے ہوئے رکتا تھا کہ ان کے بارے میں مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو ناسمجھی کی وجہ سے کسی غلط رخ پہ لے جا کر فتنے کی بنیاد بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اب میں یہ سوچتے ہوئے کہ پھر پتہ نہیں وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، تو جو بھی جس چیز کی طرف بھی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس کو بیان کر دینا ایک امانت کے ادا کر دینے کے درجے میں ہے. تو اسی درجے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو عام مجالس میں کہنے کی نہیں ہے، اور اس کے ضمن میں بھی یہ عرض کر دوں کہ یہ جو نعمت ہے یہ مجھے ملی ہے، ذہن میں میرے تھی، لیکن یہ کہ جس قدر واضح الفاظ میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، اس طور سے واضح میرے سامنے نہیں تھی. یہ بالکل وہی ہے جیسے عبدالرؤوف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقشہ میرے ذہن میں تو تھا لیکن میں بیان نہیں کر سکتا تھا اس کو. میں کہتا تھا کہ کہیں کچھ کمی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں وی آر فالنگ شارٹ آف سم تھنگ، یہ سب کچھ تو تھا، لیکن یہ کہ یہ اس سے آنکھیں کھل گئی میری کہ بس یہ بات ہے، میرے دل کے اندر یہ تھا. اسی طرح میرے دل میں وہ تھا، یہ میں نے محسوس کیا. ہم رات ہی کہیں پڑھ رہے تھے صحابہ کرام کے ایمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس میں بہت زیادہ جو ہم نے نمایاں طور پر اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے وہ حضور کی صحبت کی بنیاد پر. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک ویکنس بن جاتی ہے ہمارے لیے، اور جس پر کہ پھر آگے بہت سی غلط باتوں کی منزلیں تعمیر ہو گئی ہیں، خصوصاً تصوف کے میدان میں، کہ ایمان کا اتنا بڑا سورس اب ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا جب ان سے کہا جاتا ہے ان حضرات سے، اہل تصوف سے، کہ دیکھیے یہ کام حضور نے تو نہیں کروائے، یہ مراقبے، یہ چلے، یہ ذکر کی اس طرح کی شکلیں، یہ اس کے آداب، اس طرح بیٹھنا، خاص یہ کرنا حضور نے تو نہیں سکھایا، یہ تو سب بات کی باتیں. تو وہ ایک دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہاں تو صرف صحبت کی تاثیر سے یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا تھا. اب ہمارے پاس وہ صحبت نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ بدل اس کا چاہیے. تو یہ گویا کہ ہم نے یہ سارا نظام جو ہے یہ اجتہادی ایک انداز میں ہم نے اس کے بدل کے لیے تجویز کیا. اب یہ بات ایسی ہے جو کسی درجے میں وزنی بن جاتی ہے کہ واقعتاً ایک چیز جو ہے وہ کم ہے وہاں ہمارے ہاں، اس کا کوئی بدل تو ہونا چاہیے. اس کا توڑ ہے اصل میں یہ بات کہ در حقیقت یہ بات آپ کے علم میں ہوگا، میں نے اپنے کئی مرتبہ دروس میں یہ بات کہی ہے کہ رسول اور کتاب یہ ایک وحدت ہوتے ہیں. جیسے کہ سورہ بینہ میں فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کتاب اور رسول، کتاب اور اس کا معلم. یہ سورہ طلاق میں بھی ہے، ذکر کیا ہے اس کے الفاظ میں بھول رہا ہوں. ذکر، رسول بھی ذکر ہیں اپنی ذات میں اور کتاب بھی ذکر ہے. اس کمپلیکس کے ایک ایلیمنٹ کو اتنا اوور ایمفیسائز کر دیا گیا کہ دوسرا ایلیمنٹ بالکل ہی انڈر ایمفیسائز ہو کر رہ گیا. یہ صرف صحبت رسول کی تاثیر نہیں تھی، اس میں تاثیر شامل تھی اللہ کی کتاب کی، اور وہ مستقل طور پر موجود ہے. حضور کہہ کر یہ گئے ہیں اپنے خطبہ میں آخری میں کہ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ختم نبوت کے خلا کو اللہ نے 3 چیزوں سے پورا کیا، تو در حقیقت وہ صحبت نبوی کا خلا جو ہے اس کو اس شکل میں پورا کیا جا رہا. قد ترکت فیکم، یہ جو کمپلیکس ہے رسول جمع کتاب، اس میں کتاب کے عمل دخل کو جب ہم نے کم کر دیا، اس لیے کہ کچھ محبت، کچھ عقیدت، اس کے اعتبار سے رسول کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ مرکز توجہ بنی. نتیجتاً خود بخود فیڈ اوے والی بات جو ہے قرآن کا معاملہ، اس کی اہمیت کم ہوئی. ایک کمپلیکس کے 2 اجزاء میں سے ایک ہی پر توجہ مرتکز ہو جائے گی تو دوسرے سے ہٹ جائے گی.
اب اس خلا کا مہیب احساس ہوا تو اس کی جگہ پر اب بدل تجویز کیے گئے یہ مراقبے اور یہ سارے معاملات۔ در حقیقت یہ ایک کمی ہے جو ہوئی ہے ہماری سوچ کے اندر کہ اصل ایمفیسس قرآن پر ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ چیزیں دیکھیے میرے سارے دروس کے اندر موجود ہیں کہ خود حضور کے لیے ایکٹیویٹ کرنے والی شے جو ہے، حضور کا وہ پوٹینشل ایمان جو آپ کے قلب میں تھا، اسے جگا کر بیدار کر کے اسے ایک ایکچویلٹی کی شکل دینے والا تو قرآن ہی ہے۔ سورہ شورا کی لاسٹ بٹ ون آیت، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح تو ہم نے آپ پر وحی کی ہے اپنے امر میں سے ایک روح، یعنی یہ قرآن مجید۔ آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس روح کو، اس نور کو، اس قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اب اس قرآن سے جب آپ کا باطن جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو فائنل سورس تو پھر وہی ہو گئی کتاب اللہ۔ وہ کتاب اللہ موجود ہے، چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیے، ہوتا یہی ہے کہ کوئی ایک کمپلیکس ہے، اس کے ایک جز کے اوپر ایمفیسس زیادہ ہوگا، دوسرا انڈر ایمفیسائز ہو جائے گا خود بخود۔ دین کے ظاہر پر توجہ زیادہ ہوگی، باطن پر سے توجہ کم ہو ہی جائے گی۔ باطن پر بہت ارتکاز ہو جائے گا، ظاہر پر سے توجہ کم ہو ہی جائے گی۔ صوفیاء کے ہاں شریعت کی پابندی وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر وہ باطنی کیفیات ہی کے اوپر ارتکاز ہوا تو شریعت کی اہمیت جو ہے ان کی نگاہ میں کم ہوتی چلی گئی۔ جن لوگوں کی ساری نگاہیں جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے پر لگ گئیں شریعت کے، وہ باطن کی طرف سے غافل ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ایک انسان کی کمزوری ہے، اس کی خلقی کمزوری ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے زیادہ واضح کیا ہے آج کہ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فرض اولین یہ ہے کہ ایمان حاصل کریں، باقی ساری چیزوں کا دار و مدار تو اس پر ہے۔ یہ گہرا ہوگا تو بلڈنگ اوپر اٹھے گی نا، یہ مستحکم ہوگا تو یہ ساری تعمیر اوپر چلے گی۔ تو فرض اولین جو ہے اس کو اس لیول پر نہ رکھیے۔ اب فرض اولین تو اب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو پہلا لیول ہے یہ تحصیل ایمان، یقین والا ایمان، اس کی تحصیل۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز ہے کہ جو آبجیکٹو کی حیثیت سے تو معین ہو گئی، راستوں میں اختلاف ہو رہا۔ ایک ایمان کی محنت تبلیغی جماعت کی ہے، ایک ایمان کی محنت صوفیاء کی ہے، باقی اور دوسری جگہوں پر ایمان کی محنت اس طرح کوئی ایک کیٹیگری کے درجے میں ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ ان دونوں سے ہمارا راستہ جدا ہے۔ ہمارا راستہ ایمان کی محنت بیسڈ آن قرآن۔ کیا بات ہے؟ یہ چٹیں وغیرہ مت دیں، بالکل روک دیں یہیں۔ تو راستے اپنے سمجھتے جائیے کہ ہم کہاں کہاں پر ہماری اس سوچ کے، ہمارے اس فکر کے، ہمارے اس راستے کے وہ جو بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم کہاں کہاں سے کہاں اتفاق ہے، کتنا اتفاق ہے، اور کہاں پھر ہمارا راستہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ہوئی یہ تحصیل ایمان، تحصیل ایمان حقیقی، اور اس سے آگے ایک اور اس میں ایڈجیکٹو ایڈ کیجئے، تحصیل ایمان شعوری، اور اس کے اندر اور ایڈ کیجئے اکتسابی، جس میں کہ سوجھ بوجھ کو، سمجھ کو، اس کو بھی دخل ہو جائے تو کیا کہنے، نور علی نور، غور و فکر بھی شامل ہو جائے اس کے اندر۔ اسی لیے آتا ہے تفکر، غور و فکر۔
اب آپ بتائیے حضور کی اس حدیث میں جہاں لفظ فکر آیا ہے آخر کس کام کے لیے آ رہا ہے؟ یہ مسلسل ضرورت ہے اس کی، ہمیں اپنے ایمان کو مسلسل تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مسلسل تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک تو وہ لفظ آتا ہے نا تفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہی عبادت تھی جو غار حرا میں آپ کرتے تھے۔ آپ کسی سابقہ رسول کی امت میں پیدا ہوئے نہیں تھے کہ اس کے مطابق عبادت کرتے وہاں۔ دوسرا لفظ یہ آتا ہے اس حدیث میں جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ مکارم اخلاق اور بلند ترین جو ہو سکتی ہیں نیکیاں اس کے بیان میں ہے، امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنا، وان اصل من قطعنی، وأعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر۔ یوں سمجھیے کہ اسلامی تصوف پر یا سلوک پر جامع ترین یہ حدیث ہے۔ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کھلے اور چھپے ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہے تو بہت متقی ہیں اور کہیں چلے گئے تنہا ہے تو پھر وہ تقویٰ کا لبادہ اتر گیا۔ دوسری بات، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، بات انصاف کی کہوں چاہے غصے میں ہوں چاہے کسی سے راضی ہوں، یہ نہ ہو کہ جس سے ناراض ہوئے اس کی خوبی بھی برائی نظر آئے اور جس سے محبت ہے اس کی برائی بھی ہنر بن جائے۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور میانہ روی، چاہے بہتات ہو اور چاہے یہ کہ تنگی ہو۔ وان اصل من قطعنی، اور یہ کہ میں اس سے جڑوں جو مجھے کاٹے، مجھ سے کٹے اور مجھے کاٹے، اپنا رشتہ مجھ سے توڑے، میں اس سے جڑوں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور اس کو میں دوں جو مجھے محروم رکھتا ہو۔ وَعَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں۔ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور یہ کہ میرا خاموش ہونا فکر پر مشتمل ہو، غور و فکر، سوچ بچار۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور گفتگو ذکر پر مشتمل ہو۔ وَنَظَرِي عِبْرًا، اور میرا دیکھنا عبرت کی آنکھ سے دیکھنا ہو، سبق حاصل کرنا۔ اب یہ 9 باتیں تو پوری ہو گئیں، اسی لیے پھر ترجمہ جب لوگ کرتے ہیں حدیث کا تو کہتے ہیں اور ان سب کی جامع بات یہ، اس لیے کہ 9 تو ہو گئیں۔ امرنی ربی بتسع، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا، وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا۔ تو سب کی جامع بات وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دوں بدی سے روک۔ بہرحال اب یہ بات اس مرحلے کو اسی جگہ ختم کر رہے ہیں۔ پہلی بات ایمان کی تحصیل، اور ایمان کی تحصیل منبع سرچشمہ قرآن حکیم۔ البتہ قرآن حکیم سے اپروچز 2 ہو جائیں گی۔ ایک اس کی انٹلیکچول اپروچ ہے، غور و فکر، سوچ بچار، فلسفہ بھی، دوسرے بھی پڑھنا، یہ بھی سوچنا۔ ایک ہے قرآن مجید کے انوار سے براہ راست اکتساب نور کرتے چلے جانا۔ اگر دماغ میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی غلط فلسفے نہیں ہیں، کوئی اور اشکالات نہیں ہیں، تو قرآن کو پڑھتے ہوئے آدمی لیکن کم سے کم اتنی استعداد وہاں پہنچائے تب یہ بات ہوگی کہ اس کا ایک مفہوم براہ راست قلب پر اترتا چلا جائے، اتنی عربی سے واقفیت ہو۔ ورنہ محض تلاوت قرآن اس کھاتے میں آ جائے گی کہ جیسے نماز اور روزے کا بھی ایک غیر شعوری اثر پڑتا ہے، تلاوت قرآن محض وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور ایک نیکی کا کام ہونے کے ناطے اس کا بھی کچھ اثر پڑے گا، اس کی بھی ایک نورانیت ہے۔
لیکن پھر وہ اس کھاتے میں ہوگی جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، اسی لیے وہ صرف تلاوت کا کہتے ہیں، وہ ان کے فلسفے کے بالکل عین مطابق ہے معاملہ۔ لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ڈسٹنکشن کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے جو نور ایمان حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یا جو ہم نے صحیح راستہ سمجھا ہے، اس کا کم سے کم لیول یہ ہے کہ وہ ایک انسان کا حقیقی اور ایک شعوری ایمان اس درجے میں بنے گا جبکہ وہ کم سے کم قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم یہ قلب کے اوپر اترتے چلے جا رہے ہوں، جس کو کہ اقبال نے اس شعر میں تعبیر کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کتاب نازل ہو رہی ہو تمہارے دل پر۔ اور یہ بات جو ہے ایسی غلط نہیں کہی ہے، جیسے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا نا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے علم میں نہ ہو، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لیکن حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا حضور کے انتقال کے بعد اور کھڑے ہو کر کہا تو وہ حضرت عمر پر جو اس وقت کیفیت تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی، میں نے محسوس کیا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ تو وہ کیفیت جو ہے انسان کی ہوگی جبکہ کم سے کم یہ استعداد حاصل ہو جائے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کسی ترجمے کا بیریئر نہ ہو، تاثیر ٹوٹ جاتی ہے، وہ نزول ہو، وہ فوار پڑھتی رہے براہ راست۔ باقی اس کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ وہ ہے، اور وہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچول مائنورٹی ہے، اگر اس سے پنجہ آزمائی کرنی ہے تو پھر آپ کو خود بھی وہ ایمان حاصل کرنا پڑے گا کہ جو انٹلیکچول لیول پر ہو، اس کے لیے غور و فکر، سوچ بچار، تفکر اس کو لازماً اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اب دوسرا لیول اصل میں وہ یہ ہے کہ جس تک کہ ہمارا تصور محدود ہو گیا ہے، اصل میں اس کو میں یہاں سے کاٹ رہا ہوں، یہ پہلی چھت جو ہے یہ جو میں نے اس وقت لائن کھینچی ہے، عظیم اکثریت مسلمانوں کی دین کا صرف اتنا تصور رکھتی ہے، یہ 4 ستون، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت، تھوڑا سا کو دل کے اندر بھی، اور اس میں سے بھی یہ اگر اس کی پوری تھکنس ہے، یعنی اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ تو چاہیے کلی، ہمہ تن ہمہ وقت، پوری زندگی میں اس کا ایک چھوٹا سا ونیئر ہے جو شامل ہے، سور نہیں کھانا ہے، حرام ہے، شراب نہیں پینی ہے، حرام ہے، فلاں سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرمات عبدیہ میں شامل ہے، بس یہ چند چیزیں جو ہے نا اس کی وہ تو ہے معلوم، باقی یہ پوری تھکنس جو ہے اس کی یہ خارج ہے ان کے تصور سے کہ یہ بھی کوئی لازم اطاعت یا عبادت کا جز ہے۔ تو یہ پہلی چھت جو ہے اس کو پوری اس کی تھکنس میں ان اٹس ٹوٹیلٹی، اور اس کے لیے ستون ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ ستون ریچولز بن جاتے ہیں اگر اس چھت کا تصور ہی نہیں ہے۔ ستون کیوں کھڑے اگر چھت ہی نہیں ہے؟ مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بے معنی رسومات، ان میں معنی پیدا ہوتے ہیں اس چھت کے ساتھ۔ بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام تو وہ ہے، اسلام کی چھت ریسٹ کر رہی ہے ان 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اصل اسلام وہ ہے اوپر، یہ پہلی سلیب جو پڑی ہوئی ہے، یہ سلیب جو ہے اپنی پوری تھکنس کے اندر۔ اس ڈائیگرام میں زکوٰۃ اور نماز کو ہم نے ذرا موٹا دکھایا ہے اور یہ 2 چھوٹے دکھائے ہیں۔ یہ جو حج کے موضوع پر میرا کتاب چاہے اس میں یہ فلسفہ آتا ہے کہ ویسے تو ارکان اسلام کی حیثیت سے تو یہ برابر ہیں، لیکن قرآن مجید میں جہاں ریپیٹیشن آتی ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کی آتی ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جہاں آیا ہے مشرکین کو چیلنج کہ اب صرف اشہر حرم کی مہلت تمہیں ہے، اگر ایمان لے آؤ تو تمہاری خیریت اسی میں، ورنہ پھر قتل عام ہو جائے گا۔
تو وہاں جان بخشی کے لیے جو شرائط ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، وہ گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث میں بھی یہی 3 چیزیں آئی ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصِمُوا وَاعْتَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر دیں تو انہوں نے اپنی جانیں اور مال بچا لیے ہیں، سوائے اللہ کے حق کے جو جس کے تحت کہیں آ جائیں۔ یعنی کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا جسم جو ہے اب اس کی پروٹیکشن نہیں رہی، ہاتھ کٹ جائے گا اللہ کے قانون کے تحت۔ زنا کرے گا تو رجم کر دیا جائے گا، وہ قانون کی زد میں آ گیا تو بات دوسری ہے، ورنہ عام حالات میں جو شخص یہ 3 شرطیں پوری کر دے اس کی جان بخشی ہو جائے گی۔ اور اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا ان منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کیجئے، مصلحت کا تقاضا ہے کہ اتنے سارے جو محاذ ہیں بیک وقت نہ کھول دیے جائیں، تو حضرت ابو بکر نے یہی حدیث پیش کی تھی کہ حضور نے قتال کے ختم ہونے کے لیے جو کم سے کم 3 شرائط گنوائی ہیں، ان میں سے ایتاء زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ میں اس سے کم کا معاملہ نہیں کر سکتا، میں ریویژنسٹ نہیں بن سکتا کہ حضور کی چیزوں کے اندر اب میں جو ہے وہ گویا کہ نظر ثانی کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی کر دوں۔ الفاظ بھی ایسے ہی آئے ہیں، یبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے تجی ہو۔ تو اس اعتبار سے ان ارکان اسلام میں 2 یہ اہم تر ہو جاتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ 2 ایک پہلو سے اگر کم تر ہوئے تو میں نے وہاں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے وہ حج والے مضمون میں، کہ اللہ نے ان دونوں کے ساتھ ہمارے سالانہ جو تہوار ہیں 2 عیدیں وہ ان کے ساتھ شامل کر دی تاکہ برابر ہو جائے، کسر کا جبر ہو جائے۔ روزے کے ساتھ عید الفطر، حج کی ایکسٹینشن جو ہے وہ عید الاضحیٰ، تو یہ اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے۔ ارکان اسلام جو ہے یہ 5 بنے۔ ہماری اس ڈائیگرام میں یہ چونکہ ایمان کا جز ہے، اس سے ہم نے فاؤنڈیشن کے ساتھ شامل کر لیا کہ اصل ایمان تو ہے تصدیق بالقلب، لیکن اس کا یہ ظاہری پہلو جو ہے اقرار باللسان یا شہادت، یہ ہے در حقیقت قانونی اسلام کا جز، یہ ظاہری شے ہے، یہ گراؤنڈ لیول سے اوپر کی بات ہے۔ اب یہ جو 4 اصطلاحات ہیں ان میں جو میں ربط بیان کیا کرتا ہوں اسے پھر تازہ کر لیں، بڑا خوبصورت ربط ہے۔ اسلام پہلا قدم ہے، اسلام کے معنی ہیں ٹو سرنڈر۔ گویا کہ پس منظر میں کوئی ایسا نقشہ آتا ہے جیسے پہلے لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی ہوتے ہوتے ایک فریق جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، سپر انداز تھے، اب ہم نے تو ہتھیار پھینک دیے، اپنی ڈھال بھی ڈال دی۔ یہ ہے سر تسلیم خم، یہ اسلام ہے۔ یعنی ہمارا نفس اللہ سے لڑ رہا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، میرے نفس کا کچھ حکم اور ہے، ہم نے جب ڈال دی اپنی ہتھیار پھینک دیے، سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا، تو یہ اسلام ہے۔ دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، عملی پہلو جو دین کا ہے، اس لیے یہی اصطلاح ہے اسلام، یہی دین کے لیے بطور علم ہے، یہیں سے آغاز ہوا۔ البتہ اس سے اگلا لفظ ہے اطاعت، اس کا مادہ ہے تو کہتے ہیں دلی آمادگی۔ اب ہے دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ اطاعت ہوگی کلی، ہمہ وقت ہمہ تن۔ کہیں اگر خطا ہو گئی توبہ کرو فوراً۔ اسی کے لیے ایک لفظ ہے تقویٰ، یہ اسی کا منفی پہلو ہے اطاعت کا۔ اللہ کے حکم پر چلنا یہ اطاعت ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اور جامع ترین اصطلاح عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، یہ ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اب یہ چوٹی پر بات پہنچ گئی۔ ایک تو یہ کہ پہلے لڑائی تھی وہ ختم کی، دلی آمادگی سے اطاعت شروع کی، نافرمانی سے بچے، اور اب محبت سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، بچھا دینا۔ العبادت تجمع وصلین، عبادت 2 چیزوں کے جمع ہونے سے بنتی ہے، غایت الذل، غایت الحب،
مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا۔ اس میں اہم ترین چیز وہ، اور جس کی آیت کا حوالہ ہمارے دروس میں، وہ آپ حضرات کو یاد کرنی چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے عوام الناس کا تصور دین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بس یہیں تک ہے۔ ایمان میں بھی یہی اقرار باللسان، شہادت یہ شہادت لسانی، اور کچھ تھوڑا سا دل کے اندر بھی۔ باقی یہ چار عبادات، اور اسلام کے اس سلیب کا بھی یوں سمجھیے چھت نہیں، اس کی سیلنگ صرف ہے، وہ لوور لائننگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ہمارے امت کے دو طبقات وہ اسی لیول پر خدمت سر انجام دیتے رہے۔ طبقہ علماء، وہ اپنے خطبات جمعہ، درس و تدریس، فجر کے بعد ترجمہ ہو گیا، مسائل بتا رہے ہیں، وہ اسی کے اندر تقویت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ ظاہر بات ہے اطاعت کریں گے، معلوم تو ہونا چاہیے، مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ مسئلہ یوں ہو گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ انہوں نے کیا۔ اور صوفیاء کرام بھی اسی میں کچھ باطنی ایلیمنٹ جو ہے، کچھ محبت کی چاشنی بھی ہو، کچھ دنیا سے بے رغبتی حقیقتاً پیدا ہو جائے، کچھ رسول سے واقعتاً عشق ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ اپنے مراقبوں وغیرہ کے ذریعے سے جو ان کا ایک میتھڈولوجی ہے ایمان کو گہرا کرنے کی کوشش، تو اسی میں کہ اس کے اندر ان کا اضافہ، باقی یہی میدان ان کا بھی رہا ہے۔ اگرچہ ایک دور میں ہماری امت کی تاریخ کا ایک دور ایسا رہا ہے کہ جس میں تصوف کا ادارہ جو ہے وہ در حقیقت اس لیول پر بھی زوردار کام کر رہا تھا۔ دعوت و تبلیغ کا بھی کام بہت بڑے پیمانے پر اسی ادارے کے تحت ہوا۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 5,000 آدمی، یہ جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خانقاہ میں 5,000 آدمی ایک ایک وقت میں رہتے تھے، جو تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، پھر ان کو بھیج دیا جاتا تھا، اب تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ۔ وہ جو واقعات آپ سنتے ہیں کہ کسی کو بھیجا فلاں جگہ جا کر چارج لے لو، اب جاؤ وہاں پر جاؤ، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہاں تو میرا فلاں بھائی جو ہے، پیر بھائی، وہاں پہلے سے موجود ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب پہنچے وہاں تو شہر سے اس دروازے پر جب پہنچے شہر کے، تو اس دروازے سے ان صاحب کا جنازہ نکل رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک نظام تھا ان کا، اور اس میں یہ دعوت و تبلیغ کا جو نظام تھا وہ بھی اسی کے تحت۔ اسلام ہندوستان میں تو آپ کو معلوم ہے تبلیغ انہی کے ذریعے سے ہوئی، لیکن ہوتے ہوتے اس نے بس پھر صرف ایک اس سے ہٹ کر یہیں پر اپنی توجہ مرتکز کر دی۔ اس تبلیغی ادارے کی حیثیت سے تصوف کا رول بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ایک دور تھا ہمارا، دور صحابہ کے بعد طویل عرصے تک یہ ادارہ جو ہے یہی تبلیغ کا ذریعہ رہا ہے، جو کہ ہمارے اس نقشے میں سیکنڈ لیول ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے اعتبار سے، بلکہ کافی طویل عرصے سے اب یہ صورت ہے کہ وہ رول نہیں رہا اس ادارے کا، بلکہ وہ سارا یہی ہے۔ علماء بھی، صوفیاء بھی، ساری محنت ان کی یہی ہے، نماز کی پابندی ہو، احکام پر عمل پیرا ہو جائے آدمی، اور یہ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ باطنی کیفیات بھی وہ تصوف کے ذریعے سے پیدا کی جائیں، اس کے جو بھی اشغال ہیں، مراقبے ہیں، باطنی اصلاح کی طرف آدمی متوجہ ہو، اس کے اندر کچھ ایمان کی تقویت اس کو پہنچ جائے، اور اس کو وہ کچھ لطف آنے لگے، نماز میں اسے، مناجات میں، دعا میں اسے لطف آنے لگے، حلاوت مناجات اور لذت دعا جو ہے وہ کسی درجے میں حاصل ہو جائے۔ تو یہ کام ہے کہ جو ہو رہے ہیں، اور یہ پازیٹیو ورکس ہیں، ہونے چاہیے، اور یہ ان کا جو ہے ایک مثبت کنٹریبیوشن ہے کہ جو اس وقت چھوڑ دیجئے کہ علماء سو اور رہبان سو، ان کی بات اس وقت ہم نہیں کر رہے۔ وہ جو ہم نے پڑھا ہے
کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے اور علماء سو نے اور دنیا دار یا دنیا کے طالب صوفیوں نے. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے، لیکن اس کا یہ پہلو ضرور سامنے رہے کہ اس وقت یقیناً ان کی اکثریت علماء سو پر مشتمل ہے. اگر نہ ہو تو دین کا یہ بیڑا غرق نہ ہو. آخر گری ہے عمارت تو کیوں گری ہے؟ یہ بیڑا غرق ہوا ہے، یہ کنبہ ڈوبا جو ہے تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے. لیکن دنیا علماء حق سے اور اللہ والوں سے خالی بالکل نہیں ہوگی. یہ وہ ضمانت ہے ختم نبوت والی ضمانت جو میں نے عرض کیا تھا، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. لیکن اس کے لیے جن کے دل میں طلب ہو وہ تلاش کریں، وہ محنت کریں، ان تک رسائی حاصل کریں، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ اکثریت کا دھندہ جو ہے وہ تو در حقیقت کاروبار ہے، دنیاوی کاروبار ہے جو ہو رہا ہے. علماء ہیں جائیدادیں بنا رہے ہیں. فتوے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک دین کی تعلیم پر اجرت یا تنخواہ یا معاوضہ لینا بھی حرام ہے مطلق. اب اس میں عذر کی بنا پر نرمی پیدا کی گئی. عذر کیا کرے، آخر کس طرح چلے، حالات ایسے ہیں، کیا کرے. تو عذر کے تحت جتنا ہو تو اتنا ہونا چاہیے جتنا ناگزیر ہو. جیسے سور اور مردار بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو واقعتاً ہمارے ان علماء نے تو اسی پر عمل کیا جو 5-5 روپے مہینہ لے کر بیٹھ کر اور اپنی زندگیاں انہوں نے کھپا دی. لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہو کہ جائیدادیں بن رہی ہیں، جہاں جو ہے وہ جاگیریں بن گئی، وہ معلوم ہوا کہ سوائے اس کے اور کیا تعبیر ہے کہ وہ علماء سو کا معاملہ ہے اور وہ رہبان سو. وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا. تو یہ ہے اس کا نیگیٹو اسپیکٹ. لیکن اس وقت ہم پازیٹیو اسپیکٹ پر بات کر رہے ہیں کہ علماء کا اور صوفیاء کا، علماء حق اور صوفیاء حقانی، علماء ربانی جنہیں قرآن نے کہا ربانیون، لولا ینہاہم الاحبار والربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت. تو ربانیین جو ہیں، ہر حلقے سے 2 آدمی، ان کے سامنے کوئی بات کی ہے مولانا نے. غالباً وہ تقریر جو ہے آئین کی شاید وہاں کی گئی ہو، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم. میں اس میں منتخب نہیں ہوا تھا، اگرچہ 1 سال پہلے جو مجلس دستور ساز جو کراچی کے سالانہ اجتماع کے اندر جو معین کی گئی تھی سن 55 میں، تقریباً 1.5 سال پہلے، اس میں حلقہ اکاڑا کی طرف سے منتخب ہونے والوں میں شامل تھا. 2 افراد اس وقت بھی تھے. لیکن اب جب کہ ہمارے بارے میں یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کچھ اختلاف رکھتے ہیں پالیسی سے، تو اب ان کے اختلاف والے کوئی فرد جو ہے وہ اس باڈی میں جو حلقوں سے گئے منتخب ہو کر کوئی بھی منتخب نہیں ہوا. اصلاحی صاحب تک منتخب نہیں ہوئے. حالانکہ بعد میں جب شورا کا انتخاب ہوا تو آل پاکستان جو لیول پر انتخاب ہوا اس میں اصلاحی صاحب آ گئے. یہی بات اب سامنے آ جائے گی. وہاں مولانا نے کچھ چیزیں منوائی ہیں ان لوگوں سے، نمائندگان سے. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں بالواسطہ مینڈیٹ حاصل کیا تھا، اسے بروئے کار لاتے ہوئے جب انہوں نے دستور جماعت میں ترمیم کی اور دسمبر 1957 یا جنوری 1958 میں کوٹ شیر سنگھ کے اجتماع شورا میں اس موضوع پر اپنی اصل اور قدیم رائے کو ایک مفصل اور مدلل تقریر کی صورت میں پیش کیا، تو مولانا اصلاحی خاموشی کے ساتھ اجلاس سے اٹھے اور سیدھے لاہور آ گئے اور جماعت اسلامی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. اس پر جو خط و کتابت ان کے اور مولانا مودودی کے مابین ہوئی وہ 7 روزہ ندا میں شائع ہو گئی ہے، جس میں عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا بہت سا سامان موجود ہے. اس مرحلے پر راقم ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دینا چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ بحمداللہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہیں جو ہر معاملے میں مولانا مودودی مرحوم کو حرف آخر قرار دیتے ہوں، لیکن بلکہ اس کا شمار مولانا مودودی کے شدید ترین ناقدین میں ہوتا ہے. تاہم اس معاملے میں اسے ان کی رائے سے 100% اتفاق ہے، بلکہ اسے شدید رنج ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی نے جماعت کی رودادوں کی تباعت کا سلسلہ ہی بند کر دیا. اجتماع ماچھی گوٹ ایسا کڑوا اجتماع تھا کہ اب روداد شائع کرتے تو ساری تقریریں شائع کرنی پڑتی، لہذا اس کے بعد سے رودادیں شائع کرنے کا ہی سلسلہ بند کر دیا. لہذا مولانا مودودی کی کوٹ شیر سنگھ والی تقریر بھی تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ گئی، ورنہ اس میں اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہونے والی جماعت کی حیثیت تنظیمی کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے غور و فکر کا بہت سا مواد ملتا.
قطع نظر اس سے کہ کوئی مولانا کی رائے سے اتفاق کرتا ہے یا اختلاف۔ راقب نے چونکہ اپریل سن 57 ہی میں جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لہذا اسے تو اس تقریر تک براہ راست رسائی حاصل نہ تھی، تاہم اس کا جو لب لباب مختلف واسطوں اور ذریعوں سے اس تک پہنچا، اس کا حاصل یہ ہے کہ حکومت اور مملکت کی سطح پر مطلوبہ جمہوریت اور شورائیت کا معاملہ جدا ہے، اور جماعت اور تحریک بالخصوص انقلابی تحریک جس نوعیت اور طرز کی جمہوریت اور شورائیت کی متقاضی ہے، اس کا معاملہ علیحدہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے مابین بہت سے دوسرے مابہل اختلاف امور کے علاوہ ایک اہم فرق یہ ہے کہ حکومت کی عملداری یعنی جورسڈکشن ایک علاقے پر ہوتی ہے، اور اس میں رہنے والے سب لوگ اس میں لامحالہ شریک ہوتے ہیں، جبکہ جماعت کی کوئی علاقائی عملداری نہیں ہوتی، اور کوئی انسان جب چاہے کسی جماعت میں شامل اور جب چاہے اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے، لہذا ان دونوں میں خلط مبحث درست نہیں ہے۔ یہ میرے علم میں آیا تھا کہ مولانا نے اس بیسس پر تقریر کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر اور ہو جو کوشچن کی گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ مجھے مل نہیں سکی، میں بہت تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے ملے، لیکن ملی۔ اب یہ پہلی ٹائم میں وہ تقریر آئی جو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ سارا امام کے سامنے گئی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ مولانا نے ان مجلس نمائندگان کے سامنے یہ بات کی ہوگی۔ اس سے بھی کم سے کم یہ کہ مولانا کا ذہن کا سامنے آ ہے۔ اس میں کس حد تک اتفاق ہے، کس حد تک اختلاف والا نہ موضوع ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس وقت 100% جسے صحیح میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نظام کا جو بنیادی اصول ہے اور جو کہ نظام بیعت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یہ تو میرا اپنا ذہن ہے، یہ تو میرا سن 59 سے ذہن بن چکا ہے۔ مولانا مودودی کا یہ خط تو سن 82-83 میں میرے علم میں آ رہا ہے، لہذا میں نے وہ جو اس موقع پر لکھا تھا ان کے صلاح الدین صاحب کی وضاحت کے جواب میں، اس کا بھی ایک پیرا پڑھ لیجئے صفحہ 74 پر۔ صفحہ 74 پر یہ دوسرا پیرا، میرا تنظیم اسلامی کے لیے بیعت کے نظام کو اختیار کرنا ہرگز اس دلیل پر مبنی نہیں ہے کہ مولانا مودودی مرحوم اس کے قائل تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے علم میں مولانا کا موقف تو اتفاقاً آج سے 3-4 سال قبل، یعنی یہ سن 87 کی بات ہے، 3-4 سال وہ مطلب ہے 83، حیدرآباد دکن کے مولانا محمد یونس مرحوم کے نام مولانا مرحوم کی کتابی شکل میں شائع شدہ خطوط کے ذریعے آیا، جبکہ میرا یہ ذہن کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کا تنظیم ڈھانچہ بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی اساس پر قائم ہونا چاہیے، جماعت سے علیحدہ ہونے کے 2 سال بعد ہی اوائل 1959 میں بن چکا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ میری ذاتی رائے تھی جسے میں اپنے بزرگوں پر کسی طرح مسلط نہیں کر سکتا تھا، لہذا جب 1967 میں رحیم یار خان میں جماعت سے علیحدہ ہونے والے بعض حضرات کا اجتماع ہوا اور اس میں ایک نئی تنظیم کے قیام کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے تنظیمی ڈھانچہ طے کرنے کے لیے 7 افراد پر مشتمل ایک مجلس مقرر کر دی گئی، تو اگرچہ میں بھی ان 7 میں کا 7واں تھا، لیکن مجھے ہرگز یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ اس تنظیم کی اساس بیعت پر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان 7 افراد میں ہر اعتبار سے اولین اور اہم ترین شخصیت مولانا امین احسن اصلاحی کی تھی، جن کے مزاج سے میں بخوبی واقف تھا۔ تاہم میں چونکہ دوسرے مروجہ طریقے ہائے تنظیم کو بھی حرام نہیں بلکہ مباحات میں سے سمجھتا ہوں، لہذا میں ذہناً اس کے لیے بالکل تیار تھا کہ نظام خواہ کوئی بھی ہو، اگر اقامت دین کے لیے طریقہ کار درست ہو تو لازماً شریک رہوں گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ بیل منڈے تو کیا چڑھتی اس طرح سے اپچ ہی نہ سکی۔ اس کے بعد 1975 میں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے قرارداد تاسیس بھی وہی رکھی جس پر 1967 میں اتفاق ہوا تھا، اور نظام جماعت کے معاملے کو بھی کھلا اوپن رکھا کہ 3 سال تک میری حیثیت صرف داعی کنوینر کی ہوگی۔ اس عرصے کے دوران جو حضرات قرارداد تاسیس پر اتفاق کرتے ہوئے جمع ہو جائیں گے وہ باہمی مشورے سے مستقل نظام طے کریں گے۔ لیکن جب 2.5 سال انتظار کے بعد بھی بزرگوں میں سے کسی نے پیش قدمی نہیں فرمائی، تو بالآخر میں نے جولائی 1977 میں ساتھیوں کے سامنے اپنا ذہن کھول کر رکھا، نتیجتاً بیعت ہی کو تنظیم کی مستقل اساس کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب 1982-83 میں خطوط کے چراغ نامی کتاب حیدرآباد دکن سے آئی اور اس سے معلوم ہوا کہ مارچ 41 کے خط میں مولانا مودودی مرحوم نے بالکل وہی بات فرمائی تھی جس کا میں قائل ہوں، تو اس پر فطری طور پر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، اور اپنی بات پر مزید اطمینان بھی ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ میرا موقف مولانا مرحوم کی رائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے مطالعے کے مطابق قرآن حکیم اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم اساسات اور امت کی طویل تعامل پر قائم ہے۔
بس اس وقت اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. 2 منٹ ابھی بیٹھیے. اب مغرب کے بعد جو نقض غزل کی جو باب سوم ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے. یہ ایک بات بھائی جمیل صاحب نے کہی تھی اور میں بار بار اس کی توجہ نہیں آپ کی دلوا سکا. ہمارا جو میثاق کا پرچہ تھا مارچ سن 87 کا اسلامی انقلاب کا مفہوم جس میں شائع ہوا ہے، یہ مکتبے میں جتنا موجود تھا وہ اس اجتماع میں تقسیم ہو گیا. لہذا اس کو واپس کر دیجئے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ میں رہنے چاہیے پرچے، کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی رہتی ہے. وہ پرچہ جو ہے مارچ سن 87 کا، جس میں اور انقلاب والا یہ مضمون اب ندا میں بھی 2 پرچوں میں آ چکا ہے. آپ حضرات کے پاس پچھلے پرچے میں آیا تھا اور باقی اب اس میں آ گیا ہے. لہذا وہ آپ کے پاس وہ مضمون کے حد تک تو جو ہے وہ دوسری سورس بھی موجود ہے اور اپنے پاس آپ کے ہاں گھروں پر وہ پرچے ہوں گے. تو یہاں وہ چونکہ تھوڑے سے پرچے تھے تو وہ پرچے آپ حضرات واپس کر دیجیے گا.